بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھی عورت انجانے میں ایسی بات کر دیتی ہے جو صرف ایک جملہ نہیں ہوتا بلکہ شوہر کے دل پر لگنے والا زخم بن جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ محبت کم ہونے لگتی ہے، باتیں کم ہو جاتی ہیں، شوہر خاموش رہنے لگتا ہے، بیوی الگ خاموش رہتی ہے، دل میں بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور گھر میں سکون ختم ہونے لگتا ہے۔ بہت سی عورتیں کہتی ہیں کہ میں نے تو صرف غصے میں کہا تھا، لیکن اصل میں کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جو مرد کبھی نہیں بھولتا۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل سمپل لائف ود می۔ امید کرتی ہوں آپ سب اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے، میں بھی الحمدللہ خیریت سے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ایسے 5 خطرناک باتوں کی جو ایک بیوی کو اپنے شوہر سے کبھی نہیں کہنی چاہیے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں یا اپنی ازدواجی زندگی کو خوشحال بنانا چاہتی ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے ان 5 میں سے کوئی ایک بات آج بھی آپ کے رشتے کو کمزور کر رہی ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنے پوائنٹ کی طرف کہ ہمیں وہ کون سی باتیں اپنے شوہر سے نہیں کہنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات کہ ہم اکثر کہتے ہیں اپنے شوہر سے کہ آپ کبھی نہیں بدل سکتے۔ یہ جملہ جو ہوتا ہے نا، شوہر کے دل کو توڑ دیتا ہے۔ جب ایک عورت بار بار کہتی ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ کبھی اچھے نہیں بن سکتے، آپ ہمیشہ ایسے ہی رہو گے، تو مرد نا آہستہ آہستہ کوشش کرنا ہی چھوڑ دیتے۔ ہر انسان چاہتا ہے نا کوئی اس پر یقین کرے، کوئی اس کی قدر کرے، کوئی اس کی اچھائیاں دیکھیں۔ تو اسی طرح شوہر کو بھی نا تھوڑی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھیں، شوہر نا باہر کی دنیا میں نا پہلے ہی بہت دباؤ برداشت کرتا ہے۔ کام پر جاتا ہے شوہر، پریشانی دیکھتا ہے، ذمہ داریوں کا بوجھ ہوتا ہے اس کے کندھوں پہ، لوگوں کے رویے باہر کس طرح لوگ ٹریٹ کرتے ہیں، اور جب گھر آ کر بھی اسے یہ سننے کو ملے کہ آپ کبھی نہیں بدل سکتے، آپ نے تو ہمیشہ ایسے ہی رہنا ہے، تو یہ ساری باتیں جو ہے نا شوہر کے دل کو توڑ دیتی ہیں، اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ عورت کو چاہیے نا کہ شوہر کی غلطی نا پیار سے سمجھائے، لیکن امید ختم نہ کرے۔ یہ نہیں کہ غصے میں ایسی الٹی سیدھی باتیں کہہ دیں، آرام سے تسلی سے پیار سے سمجھائے کہ آپ یہ صحیح نہیں کر رہے ہیں، آپ کو اس طرح کرنا چاہیے۔ اور یہ تو آپ کبھی بھی نہ کہیں کہ آپ کبھی نہیں سدھر سکتے، آپ کبھی نہیں بدل سکتے، بلکہ کہیں کہ مجھے یقین ہے کہ آپ بہتر ہو سکتے ہیں، آپ یہ کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، حوصلہ دینے والی عورت نا مرد کی طاقت بن جاتی ہے۔ تو ہمیں نا اپنے شوہروں کی نا طاقت کو بڑھانا ہے، یہ نہیں کہ آپ نے ان کو اور ڈیگریڈ کرنا ہے کہ آپ تو کبھی نہیں بدل سکتے، آپ نے اسی طرح رہنا ہے۔ یہ ساری باتوں سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے۔ اور سیکنڈ نمبر پہ جو آپ نے بات اپنی شوہر سے کبھی نہیں کہنی، وہ یہ کہ ہم اکثر اپنے شوہر سے کہہ دیتے ہیں نا کہ دوسروں کے شوہروں کو دیکھیں، وہ کتنے آپ سے بہتر ہیں، وہ تو اس طرح کرتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں، مطلب ہم کمپیریزن کو بیچ میں لے آتے ہیں۔ یہ جملہ جب رشتے میں نا زہر گھول دیتا ہے، جب ہم یہ جملہ اپنے شوہر کو بولتے ہیں نا کہ دوسروں کے شوہر کو دیکھیں، تو یہ جملہ نا رشتے کو خراب کرتے ہیں۔ ہم اکثر کہہ دیتے ہیں نا، دیکھو فلاں اپنی بیوی کو گھماتا ہے، اسے دیکھیں وہ اپنے بیوی کے لیے کتنا کماتا ہے، فلاں شخص کا شوہر بہت زیادہ پیسے دیتا ہے اپنی بیوی کو، تو آپ میں اور دوسرے لوگوں میں فرق ہے، آپ اس طرح کرتے ہیں، وہ اس طرح کرتے ہیں۔ یعنی موازنہ، کمپیریزن جو ہے نا ہر رشتے کو کمزور کر دیتا ہے۔ ہر مرد چاہتا ہے اس کی عزت کی جائے۔ جب آپ کسی دوسرے مرد سے اس کا موازنہ کرتی ہیں نا، کمپیریزن جب بیچ میں لاتی ہیں، تو وہ نا اندر سے پھر ٹوٹنے لگتا ہے کہ میں اتنی محنت میں کس کے لیے کرتا ہوں، اپنی بیوی بچوں کے لیے کرتا ہوں، اپنے گھر والوں کے لیے کرتا ہوں، لیکن اگر یہی عورت مجھے سمجھے گی نہیں تو میری اتنی محنتوں کا کیا فائدہ۔ تو نہ بہت سی عورتیں یہ بات نا جیسے مذاق میں بھی کہہ دیتی ہیں، یہ نہیں کہ ضروری نہیں کہ آپ غصے میں ہی کہتی ہیں، اکثر عورتیں مذاق میں بھی کہہ دیتی ہیں، لیکن مرد اسے نا دل پر لے لیتا ہے۔ آپ کو نہیں پتہ کہ ایک مرد خاموش ہو کر بھی اندر سے نا کتنا ٹوٹ رہا ہوتا ہے۔ اگر شوہر میں کمی ہے تو آپ محبت سے بات کریں، محبت سے سمجھائیں، اپنی بات نا نرمی سے رکھیں، اور اللہ سے دعا کریں اور شوہر کو حوصلہ دیں، کیونکہ تانے کبھی انسان کو بہتر نہیں بناتے۔ آپ کا شوہر جتنا بھی کما رہا ہے، آپ اس میں شکر گزاری سے کام لیں، دوسروں کے شوہروں کی مثالیں نہ دیں۔ اپنے شوہر، آپ کا شوہر جیسا بھی ہے، آپ اس میں سمجھداری کے ساتھ، شکر گزاری کے ساتھ، شکر ادا کر کے اس کے ساتھ رہیں۔ اور تیسری چیز جو ہم کرتے ہیں کہ اکثر ہم اپنے شوہر سے کہہ دیتے ہیں کہ مجھے نا آپ سے شادی کر کے بڑا پچھتاوا ہوتا ہے۔
تو یہ وہ جملہ ہے نا جو محبت کو نا ختم کر دیتا ہے۔ غصے میں بعض عورتیں کہہ دیتی ہیں نا کہ میری تو زندگی ہی خراب ہو گئی ہے، کاش کہ میں آپ سے شادی ہی نہ کرتی، آپ میری سب سے بڑی غلطی ہے۔ یہ الفاظ نہ صرف آواز نہیں ہوتے، یہ دل پر نہ نقش بن جاتے ہیں۔ سوچیں اگر کوئی آپ سے کہے کہ تم میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہو، تو آپ کے دل میں کیا گزرے گی؟ آپ کو دکھ ہوگا نا۔ تو بالکل یہی احساس شوہر کو بھی ہوتا ہے۔ شادی سے خوشیوں کا نام نہیں، اس میں مشکل وقت بھی آتے ہیں، شادی شدہ زندگی میں جھگڑے بھی ہوتے ہیں، غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن ہر غصے میں نا رشتے کو بددعا دینا محبت کو ختم کر دیتی ہے۔ اگر ناراض ہیں خاموش ہو جائیں، وضو کر لیں، وقت گزرنے دیں، غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہونے دیں، لیکن ایسا جملہ کبھی نہ کہیں جو سالوں بعد بھی دل میں پچھتاوے کے ساتھ رہے آپ کے شوہر کے دل میں۔ تو اس طرح کی باتوں سے نا آپ نے بہت پرہیز کرنا ہے، یہ باتیں اپنے شوہروں سے کبھی نہیں کہنی۔ اور چوتھی بات جو ہم اپنے ہسبینڈ سے اکثر کر دیتے ہیں کہ آپ تو ایک اچھے مرد ہو ہی نہیں، یہ جملہ بھی نا سب سے خطرناک جملہ ہے۔ کبھی ہم کمائی پر اپنے شوہر کو یہی کہتے ہیں کہ آپ تو ایک اچھے مرد ہیں ہی نہیں، کبھی ذمہ داریاں اگر وہ پوری کرنے نہ کر سکا ہو تو پھر بھی ہم اپنے ہسبینڈ کو کہتے ہیں کہ آپ تو ایک اچھے مرد ہو ہی نہیں۔ تو کبھی کسی کمزوری پر کہہ دیتے ہیں۔ بعض عورتیں غصے میں شوہر کی نا اس بات کو کر دیتی ہیں کہ آپ ایک اچھے مرد ہو ہی نہیں۔ یاد رکھیں مرد اپنی عزت اور غیرت کے معاملے میں نا بہت حساس ہوتا ہے، بہت سینسٹیو۔ جب آپ اس کی عزت پر حملہ کرتی ہیں تو وہ یا تو بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے یا تو پھر مکمل ہی خاموش ہو جاتا ہے۔ دونوں صورتیں خطرناک ہیں۔ بہت سے گھر نہ صرف اس لیے ٹوٹ جاتے ہیں کیونکہ زبان قابو میں نہیں رہتی ہے۔ اگر شوہر کمزور ہے تو اسے نیچا نہ دکھائیں۔ آج کمزور ہے، کل شوہر مضبوط ہوگا، مالی حالات بھی مضبوط ہوں گے۔ تو ہر انسان کے نا حالات مختلف ہوتے ہیں، کبھی رزق کم ہوتا ہے، کبھی ذہنی ٹینشن بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو ایسے وقت میں نا بیوی اگر ساتھ دے نا تو مرد دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تھوڑی سی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے شوہروں کو سپورٹ کیا کریں، ان کی قدر کیا کریں۔ لیکن اگر بیوی نہ توڑ دے اپنے شوہر کو ایسی باتیں کر کے تو مرد اندر سے نہ ختم ہونے لگتا ہے۔ تو اگر آپ کے حالات آج بہتر نہیں ہیں تو اپنے شوہر کا ساتھ دیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضرور حالات بدلیں گے۔ تو آپ نے یہ چیز نہ اپنے شوہر سے نہیں کہنی، یہ بات اپنے شوہر سے نہیں کہنی۔ دیکھیں اب یہ بھی نہیں ہے کہ اگر آپ کا ایک دم ٹاکسک قسم کا شوہر ہے تو آپ اسے بھی برداشت کریں، ایسا بھی ہرگز نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کا شوہر محنت کر رہا ہے لیکن اس کی قسمت نہیں ساتھ دے رہی تو قسمت کے ساتھ ساتھ آپ کی بھی ساتھ کی ضرورت ہے اسے۔ اور پانچواں الفاظ یہ ہے کہ ہم اپنے شوہر سے اکثر کہتے ہیں کہ مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جملہ نا شوہر کے دل میں دوری پیدا کر دیتے ہیں۔ آج کل بہت سی عورتیں نا غصے میں کہہ دیتی ہیں کہ میں اکیلے سب کچھ کر لوں گی، مجھے کسی مرد کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہوں یا نہ ہو مجھے فرق نہیں پڑتا، میں سب کچھ ہینڈل کر لوں گی۔ ہو سکتا ہے کہ عورت مضبوط ہو، سمجھدار ہو، بہادر ہو، سب کچھ ہینڈل بھی کر سکتی ہو، لیکن شوہر یہ محسوس کرنا چاہتا ہے نا کہ وہ اپنی بیوی کی زندگی میں اہم ہے۔ کوئی اہمیت نہیں اگر کسی کے نظر میں اس کے شوہر کی، لیکن وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کی بیوی کے نظر میں اس کی کتنی اہمیت ہے۔ جب مرد کو یہ لگنے لگتا ہے نا کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی بیوی کی نظر میں، تو وہ آہستہ آہستہ نا ایموشنلی دور ہونے لگتا ہے۔ رشتہ صرف روٹی کپڑا مکان سے نہیں چلتا، احساس سے بھی چلتا ہے، عزت سے چلتا ہے، ضرورت محسوس کروانے سے بھی چلتا ہے۔ ایک اچھا لفظ مرد کو دنیا جیتنے کی طاقت دے دیتا ہے اور ایک غلط جملہ نا اسے اندر سے توڑ دیتا ہے۔ یاد رکھیں شوہر بیوی کا رشتہ جو ہے نا وہ ضروریات پوری کرنے کا رشتہ ہی نہیں ہے، صرف یہ دلوں کا رشتہ ہے۔ اس رشتے کو محبت، عزت، صبر اور نرم زبان بچاتی ہے۔ غصہ ہر گھر میں آتا ہے، اختلاف ہر رشتے میں ہوتا ہے، لیکن سمجھدار عورت وہ ہوتی ہے جو غصے میں بھی اپنی زبان کی حفاظت کرے، کیونکہ بعض دفعہ معافی مل جاتی ہے لیکن الفاظ نہ کبھی نہیں بھولتے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا شوہر آپ کی عزت کریں، آپ سے محبت کرے، گھر میں سکون رہے، تو آج سے یہ 5 باتیں نہ اپنے شوہروں سے کہنا چھوڑ دیں۔ اور یاد رکھیں نرم لہجہ ٹوٹے ہوئے دل بھی جوڑ دیتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے دوسری خواتین تک ضرور پہنچائیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کے گھروں میں محبت، سکون اور رحمت عطا فرمائے، آمین۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں اپنی ویڈیو اینڈ کرتی ہوں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایک موٹیویشنل ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔